جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیمسٹری 10th چیپٹر نمبر 10. آج ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ چیپٹر کا نام ہے ایسڈز، بیسز، سالٹس. اردو میں مثلاً تیزاب، اساس اور نمکیات. اس چیپٹر کے اندر ہم جو میجر ٹاپکس کو دیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں. جو بیسک کانسیپٹس ہیں ایسڈ اور بیس کے حوالے سے، پھر اس کے بعد پی ایچ اسکیلز ہیں، پھر لاسٹ میں ہم سالٹس وغیرہ میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ایسڈز بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے. ایسڈ جو ہوتے ہیں یہ ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے ایک لیٹن ورڈ سے. اس ورڈز لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے ایسیڈس. ایسیڈس کا مطلب ہوتا ہے سورس، مطلب ترش کھٹا قسم کا جو آپ کے پاس ذائقہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیزاب کہا جاتا ہے. جو پہلے دا فسٹ ایسڈ ناؤن ٹو مین واز ایسیٹک ایسڈ. جو سرکہ سے کیا کیا گیا تھا؟ ایکسٹریکٹ کیا گیا تھا ونیگر. سرکہ کو کہتے ہیں جو عام طور پر ہم ڈومیسٹک پرپس کے لیے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں سرکہ کو. تو یہ تو ایک چھوٹی سی کیا ہو انٹروڈکشن ہو گئی ایسڈز کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہمارے جو معدہ ہوتا ہے، اسٹمک ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کیا جو ہوتا ہے ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے خوراک کی توڑ پھوڑ میں مدد کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کی تھوڑی سی اور ہسٹری بھی شامل ہے کہ اس ہسٹری میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ مختلف قسم کے مسلم کیمسٹ تھے جیسے جابر بن حیان ہے. اس نے نائٹرک ایسڈ کے بارے میں پریپیئرڈ کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں اس کی ڈیٹیل وغیرہ بتائی تھی. اس کے علاوہ ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہے، سلفیورک ایسڈ ہیں. ان 1787 کے اندر لیوائزر نامی ایک کیمسٹ ہے. بائنڈری کمپاؤنڈ آف آکسیجن سچ ہے جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، اس کو بھی ایسڈ کا نام دیا تھا کہ یہ بھی ایسیڈک میڈیم دیتے ہیں. اس کو ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ان کو ایسیڈک کیوں کہا جاتا ہے. جو آپ کے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہیں، ان کو کیوں ایسیڈک کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھی جسٹ ایسڈ کے حوالے سے تھوڑی بہت انٹروڈکشن. اس کے علاوہ آپ کے پاس مختلف قسم کی اور بھی چیزیں ہیں بیسز کے حوالے سے. اس کے علاوہ سالٹ کے حوالے سے سپوز یہاں پہ ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیں جسے سوڈیم کاربونیٹ کہا جاتا ہے. دھوبی سوڈا بھی اسے کہتے ہیں، واشنگ سوڈا جسے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ سوڈیم جو بائی کاربونیٹ ہے، بیکنگ سوڈا جو بیکری وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں. اور آپ کے پاس NaCl ہے. NaCl کا تو آپ جانتے ہوں گے، ہیلائڈ جسے کہتے ہیں، ٹیبل سالٹ کہتے ہیں، جو عام گھروں وغیرہ میں یوز کرتے ہیں کھانے میں. تو وہی کیا چیز ہے؟ NaCl ہے، سالٹ ہے. اب سالٹ کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے پہلے بھی 7th 8th کے اندر کچھ ریئیکشن پڑھے ہوں گے کہ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہوتا ہے ایسڈ اور بیس کے ریئیکشن سے آپ کے پاس سالٹ اور واٹر کے کیا چیز ہوتی ہے؟ پروڈکٹ ملتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پاس جسٹ چھوٹی سی انٹروڈکشن کے ایسڈ، بیس اور سالٹ کیا ہوتے ہیں. آگے جا کے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایسڈز، بیس اور سالٹ بیسیکلی ان کی تھیوریز ہمیں کیا بتا رہی ہے. تو کون سی چیز ایسڈ ہوتی ہے، کون سی بیس ہوتے ہیں، کون سے سالٹس ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں بیس کے حوالے سے کہ ہماری جو آپ کے پاس اسٹمک ہوتا ہے، اسٹمک کے اندر ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہوتا ہے. اگر اس کی زیادتی ہو جائے، کوئی چیز ہم ترش وغیرہ جو کھا لیتے ہیں تو ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے ہم انکمفرٹیبل کیا کہتے ہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، ملک آف میگنیشیا جسے کہا جاتا ہے. یہ پھر ہم اس کے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایسیڈیٹی کو کیا کرتا ہے؟ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ اس نے جو کانسیپٹ آف ایسڈ اور بیسز کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس اس کی فزیکل پراپرٹیز بیسیکلی کیا کیا ہوتی ہیں. تو پہلے پوائنٹ کے اندر آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ ایسڈز، کہ ایسڈز کا جو آپ کے پاس ذائقہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایسڈز ہیو سور ٹیسٹ. اس کے علاوہ اگر بیس کی بات کریں تو بیس ہیو بٹر ٹیسٹ. اور اس کے علاوہ آگے کیا چیز ہے؟ آن ریپ سٹرس فروٹس اینڈ لیمن جوس. جیسے آپ کے پاس جو کچے پھل ہوتے ہیں، جیسے اگر ہم آم کی بات کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا ترش، ان کا ترش قسم کا ذائقہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ آگے کیا چیز ہے؟
جو بیسز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل یہاں پہ اس کے جو گیسچر کی بات کریں تو وہ کیا چیز ہے، سوپ از اے سلپری ٹو ٹچ۔ نیکسٹ پراپرٹی کی اگر ہم بات کریں ایسڈ اور بیسز کے حوالے سے، تو جو ایسڈ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ٹرن بلو لٹمس ریڈ، اور اگر بیس کی بات کریں تو یہ کرتے ہیں ٹرن لٹمس ریڈ ٹو بلو۔ تو یہ ایک قسم کا آپ کے پاس لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں ایسڈ اور بیس کے حوالے سے کہ آپ کے پاس کلر کس طرف جا رہا ہے۔ جو ایسڈ ہوتے ہیں ٹرن بلو لٹمس ریڈ ہوتا ہے، بیسز ہوتے ہیں دے ٹرن ریڈ لٹمس بلو ہوتے ہیں۔ تیسری پراپرٹیز کون سی ہے، تیسری پراپرٹی آپ کے پاس کہ جو ایسڈز ہوتے ہیں کوروسیو ان نیچر ہوتے ہیں۔ اگر ایسڈز کنسنٹریٹڈ فارم میں ہو تو وہ کیا ہوتے ہیں، کوروسیو ان نیچر ہوتے ہیں، جبکہ بیسز اتنے زیادہ کوروسیو نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اگر آپ کے پاس اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے، جیسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے یا پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ کوروجن کاز کرتے ہیں۔ جو 4 پوائنٹ ہے، 4 پوائنٹ دونوں میں سیم ہی ہوتا ہے۔ ایکوا سولوشن میں یہ کیا کرتے ہیں، آئنائزیشن ہوتی ہے تو آئنز بنتے ہیں، آئنز کے نتیجے میں یہ کیا کرتے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کو۔ تو یہاں پہ اس نے دونوں کا لکھا ہوا ہے کہ دیئر ایکوا سولوشن کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹ، دیئر ایکوا سولوشن کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹ، دونوں کی طرف سے یہ چیز دی گئی ہے۔ اب جو نیکسٹ چیز ہے، جو کیا چیز ہیں، ایسڈ اور بیس کے متعلق جو تھیوری پیش کی گئی ہیں وہ تھیوریز کون کون سی ہیں۔ تو آرہینیس جو پہلا کانسیپٹ ہے، آرہینیس تھیوری یا آرہینیس کانسیپٹ جسے کہا جاتا ہے، 1787 کے اندر آرہینیس نامی ایک کیمسٹ نے ایک کانسیپٹ دیا تھا ہمیں ایسڈز کے حوالے سے کہ ایسڈز کیا ہوتے ہیں۔ ایسڈز ہر اس سبسٹنٹ کو ایسڈ کہا جاتا ہے جو ہمیں ایکوس سلوشن کے اندر کیا چیز دے گا، ایکوس سلوشن کے اندر ایچ پازیٹیو آئن دے گا، تو وہ کیا ہوگا آپ کے پاس، وہ ہوتا ہے ایسڈز۔ ایک بار پھر ریپیٹ میں کر رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو آرہینیس کنسیپٹ، ایسڈ از اے سبسٹنس which dissociates in aqueous solution to give hydrogen ion۔ آئی تھنک آپ کو بات کلیئر ہو چکی ہوگی کہ آرہینیس نے کیا کہا تھا۔ آرہینیس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ہر وہ چیز جو ایکوس سولوشن کے اندر ہمیں ایچ پازیٹیو آئن دیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایسڈز ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ جیسے ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، ایسیٹک ایسڈ ہے، ہائیڈروجن سائنائڈز ہیں، یہ کیا چیز ہوتے ہیں، ایسڈز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز دے آئنائز ان ایکوس سولوشن ٹو پرووائڈ ایچ پازیٹیو آئن، ہائیڈروجن آئن۔ ایگزامپل اس نے بتایا یہاں پہ کہ اگر ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ہم واٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ ہمیں کیا کیا دیتے ہیں، ایچ پازیٹیو آئن دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس نائٹرک ایسڈ ہے تو وہ کیا چیز دے رہا ہے، وہ بھی ایچ پازیٹیو آئن دے رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایسیٹک ایسڈ ہے، یہ بھی کیا چیز دے رہا ہے، ایچ پازیٹیو آئن دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ کیا چیز ہیں، کلورائڈ آئن ہے، نائٹریٹ آئن ہے، ایسیٹیٹ آئنز ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہوتے ہیں، ایسڈ ان نیچر ہوتے ہیں۔ اگر دوسری سائڈ پہ بات کریں، آن دا ادر ہینڈ بیس از اے سبسٹنٹ، تو بیس کیا چیز ہوگا، ایسڈز کے متعلق تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری سائڈ آپ کے پاس بیس کیا چیز ہوتی ہے۔ بیس اکارڈنگ ٹو آرہینیس کانسیپٹ کہ بیس کیا ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں کیا چیز دیتی ہے، ایکوس سولوشن کے اندر ہائیڈروکسل آئن دے گا، ہائیڈروکسائڈ آئن دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، بیس کہا جاتا ہے۔ ایسڈ کیا ہوتے ہیں، ایچ پازیٹیو آئن دیں گے، بیس کیا چیز ہوتے ہیں، او ایچ نیگیٹیو آئن دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر اس میں لکھا ہے کہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ ہے، سوڈیم امونیم ہائیڈروکسائڈ ہے، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، سارے بیسز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بیکاز دیز کمپاؤنڈز آئونائز ان ایکوس سولوشن ٹو پرووائڈ او ایچ نیگیٹیو آئنس۔
فار ایگزامپل اگر ہم سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو ڈیزالو کراتے ہیں واٹر کے اندر تو یہ ہمیں کیا چیز دے رہا ہے؟ ہائیڈروکسائڈ آئن دے رہا ہے. سملرلی آپ کے پاس اب کیلشیم ہائیڈروکسائڈ ہے تو یہ ہمیں کیا چیز دے رہا ہے؟ ہائیڈروکسائڈ آئن دے رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ بیسز ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا اندازہ ہو گیا کہ آرہینیس نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہر وہ چیز ایسڈز گیو ایچ پازیٹیو آئنز وائل بیسز گیو ہائیڈروکسائڈ آئنز ان واٹر. ایک ٹیبل بھی اس نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ٹیبل میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، یہ کہ جو فاسفورک ایسڈ ہے. اسی طرح بیسز میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہیں، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ، ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ. یہ سارے ایکوس سولوشن کے اندر ہمیں کیا ایسڈ کیا چیز دیں گے؟ ایچ پازیٹیو آئن دیں گے. اور جو بیسز ہوتے ہیں، بیسز ہمیں ایکوس سولوشن کے اندر سارے کیا چیز دیں گے؟ او ایچ نیگیٹو آئن دیں گے. تو یہ تھا آرہینیس کنسیپٹ اباؤٹ ایسڈز اینڈ بیسز. اب اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی تھیں کہ یہ کس حد تک تھا. پھر ہمیں دوسرے جو کانسیپٹ تھے، جو لوری برانسٹن کانسیپٹ تھا، لیوز کانسیپٹ تھا یا لکس فلٹ کانسیپٹ تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ تو اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. دو قسم کی لمیٹیشنز ہیں، بہت ہی آسان قسم کی ہیں. کہ یہ جو آپ کے پاس کانسیپٹ ہے، اس کی لمیٹیشن پہلی یہ ہے کہ اس نے صرف ایکوس میڈیم کی بات کی. ایکوس سولوشن کے اندر اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیز ایسڈ ہوگی، یہ چیز بیس ہوگی، نہ کہ ہمیں کیا چیز بتایا ہے؟ نان ایکوس میڈیم کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے لمیٹیشن کے حوالے سے، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ہر وہ چیز جو ایچ پازیٹیو آئن دیتی ہے وہ ایسڈ کہلاتی ہے اکارڈنگ ٹو آرہینیس کنسیپٹ، اور ہر وہ چیز جو ہائیڈروکسل آئن دیتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسز ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر بار ایسا نہیں ہوتا. کچھ ایسے کمپاؤنڈز آ جاتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ ایچ پازیٹیو آئن نہیں دے رہے ہوتے، ہائیڈروکسل آئن نہیں دے رہے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ کیا جو ہوتے ہیں؟ ایسڈ بیس کہلاتے ہیں. جیسے اس نے بتایا ہے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اور امونیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو نیچر ہوتی ہے یہ ایسڈ ہوتی ہے، جبکہ امونیا کی نیچر بیسز ہوتی ہے. اور یہ نہ کیا چیز دے رہے ہیں؟ ایچ پازیٹیو آئن دے رہے ہیں اور نہ ہائیڈروکسل آئن دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی لمیٹیشن ہوگی. آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایسیڈک نیچر کیوں ہوتی ہے، امونیا کی بیسک نیچر کیوں ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز تھا؟ سارا لیکچر کا ایک کی پوائنٹ تھا کہ آرہینیس نے کیا چیز دیکھا؟ ایچ پازیٹیو آئن کے بارے میں بتایا تھا ان کیس آف ایسڈز، اور ہائیڈروکسل آئن ان کیس آف بیسز کے بارے میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لوری برانسٹن نے کیا کہا تھا، پھر اس کی لمیٹیشن کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نوٹ بک کے اندر آپ نے ایسڈز، بیسز اور سالٹ لکھنے ہیں. پھر اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن کے بارے میں بتانا ہے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ ہے آپ کے پاس آرہینیس کانسیپٹ. آرہینیس کانسیپٹ کے حوالے سے آپ نے جتنے بھی بک کے علاوہ یا بک کے ساتھ جتنے بھی آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ نوٹ کر کے لکھ دینا ہے اور یاد کرنا ہے.